3 شعبان شب شروع ہونے والی ہے، پیغمبر بیٹی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی میں تجھے ایک پیغام دینے آیا ہوں تاکہ تو گھبرا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج رات کو تیرا وہ بیٹا آنے والا ہے اس دنیا میں جو 3 مرتبہ روز تجھے سلام کرتا رہا، لیکن جب وہ آئے گا نا تو اس کے آنے سے پہلے تیرا گھر اتنا روشن ہو جائے گا، اتنا روشن ہو جائے گا کہ نئے آدمی تو ڈر جائے، گھبرا نہیں جائے، ڈر جائے۔ اللہ نے جنت میں حور پیدا کی ہے، لعبہ، اور وہ حور ایسی ہے جسے اللہ نے جنت میں اتنا حسن دیا ہے کہ جنت کی ساری حوریں اس کے مقابلے میں بیکار۔ یہ بیکار میرا لفظ ہے، پیغمبر کا نہیں ہے، ان کا حسن ماند پڑ جاتا۔ جب یہ حور مسکراتی ہے تو اس کے مسکرانے سے پوری جنت مسکراتی۔ اللہ نے اسے 70,000 محل دیے ہیں اور ہر محل میں 70,000 کنیزیں دی۔ اور پتہ ہے بیٹی اللہ نے اس حور کو یہ سب کیوں دیا؟ کیونکہ جب تیرا حسین اس دنیا میں آئے گا تو اس وقت تیری مدد کے لیے یہ حور آئے گی۔ وہ جو روایت آپ سنتے ہیں نا کہ شہزادی کی ولادت کے وقت 4 عورتیں آئیں اور مولا کی ولادت کے وقت 5 عورتیں آئیں، وہ نہیں آقا حسین کے لیے، تو گھبرانا نہیں۔ اور میں خاندان کی 2 عورتوں کو تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ ام سلمہ کو بلایا، کہا کہ تم میری بیٹی کے پاس رہو، خدیجہ تو نہیں ہے، تم خدیجہ کی نیابت کرو، اور اپنی پھوپھی جناب صفیہ کو بلایا۔ یہ آج کی رات، یہی 2 دن ختم ہوا، 3 کی رات، اور اب رات گزر رہی ہے نارمل۔ عشاء کے بعد کھانا کھایا، یہ لوگ سو گئے۔ شہزادی تو کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن آرام کرنا اسلام میں بہت اہم ہے نماز شب سے پہلے۔ حتیٰ تو بعض مراجع کہتے ہیں نماز شب پڑھنا بھی غلط ہے اگر پہلے نیند نہ لی ہو۔ یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ۔ آدھی رات کے بعد یہ 3 عورتیں اٹھی، وضو کیا، نمازیں پڑھنے لگی، کہ اچانک فجر سے کچھ پہلے پورا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ روشنی کی وجہ سے جناب ام سلمہ بھی ڈر گئی اور جناب صفیہ بھی ڈر گئی، لیکن شہزادی کونین ایک تو ایسے ہی ڈر نہیں، اور پھر یہ کہ پہلے سے بابا بتا گئے۔ واقعاً ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون اتر کے آئیں، اپنا تعارف کرایا اور کہا میں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ آقا حسین کی جو ولادت ہونے جا رہی ہے، یہ جو لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے ظاہر ہونے جا رہے ہیں، تو میں آپ کی مدد کروں۔ یا کہہ کے بیٹھی تھی کہ ایک پردہ گر گیا، پردہ۔ یہ تمام روایتوں میں ہر امام کی ماں نے یہ گواہی تو دی ہے کہ ایک پردہ گر گیا، اور جیسے ہی پردہ ہٹا، یعنی پردے کا مطلب یہ ہے کہ خود ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ اس دنیا میں کس طرح سے آیا۔ پردہ ہٹا تو آقا حسین سجدے میں نظر آ رہے ہیں اور انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ وان ابی ولی اللہ وان اخی ولی اللہ وان امی سیدۃ نساء الجنہ۔ دنیا میں آ کے پہلا جملہ حسین کا لا الہ الا اللہ، اور کربلا میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری جملہ بھی یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ، جسے اقبال نے کہا کہ صحرا کی ریت پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کہا، اپنے جد کی نبوت کی رسالت کی گواہی دی، بابا کی ولایت کی گواہی دی، بھائی کی امامت کی گواہی دی، ماں کے تمام جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی گواہی دی۔ اس حور نے اٹھایا، جنت کی خوشبو لگائی، شہزادی کی گود میں دیا، آخری جملے میرے، لیکن ابھی بھی کچھ باتیں تو رہ گئی ہیں، اور وہ حور تو باہر چلی، جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ، یہ پیغمبر کی پھوپھی۔ جنت البقیع کی آپ نے زیارت کی ہوگی نا، وہاں ام البنین کے ساتھ جو خاتون دفن ہے ایک ہی جگہ، ایک ہی سمجھئے تقریباً ایک قبر میں، وہ جناب صفیہ، وہ بھی اپنے گھر گئیں۔ پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر جس وقت یہ کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دو، بہت مشہور جملہ، اس پر مجھے ایک فقہی مسئلہ بتانا تھا، آج وقت نہیں رہا، انشاءاللہ آئندہ فقہی مسئلہ آئندہ۔ بس جیسے یہ جملہ کہا تو ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میں ابھی بچے کو غسل دے کے لاتی ہوں، بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے نا غسل دینا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا تو اسے کیا غسل دے گی، یہ پاک و پاکیزہ ہے، یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں جسے یطہرکم تطہیرا کی آیت پاک کر چکی ہے، اے ام ایمن تو اسے کیسے پاک کرنے کا خیال کر سکتی ہے؟ آیت تطہیر نے جس کو پاک کیا ہے، لاؤ بچے کو میری آغوش میں دو۔ اس کے بعد 3 واقعات آئے، 3 واقعات بہت سارے ہیں، 3 اسی دن کی بات کر رہا ہوں، نہیں اس دن نہیں،
پہلا اس دن، تیسرا 5ویں دن، دوسرا 5ویں دن، تیسرا 7ویں دن۔ اللہ نے آسمان پہ اعلان کیا حسین دنیا میں آ گئے۔ اے جبرائیل 7 دن تک تمہیں مسلسل پیغمبر کے گھر پہ جا کر پیغمبر کو مبارکباد دینا، 7 دن مسلسل جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو لے کے جاؤ۔ یہ تو مجلس کا بہت پرانا جملہ، اس لیے میں اس کو خالی عام طریقے سے دہراتا ہوں۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ جاؤ۔ فرشتے کون ہیں؟ آسمان پہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آسمان پہ رکوع کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر خدا کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے آسمان پر۔ لیکن کہا گیا کہ آج حسین دنیا میں آیا ہے، چنانچہ آج فرشتوں اپنی نمازیں چھوڑو، اپنے رکوع چھوڑو، اپنے سجدے چھوڑو، اپنا ذکر چھوڑو، اپنا تلاوت قرآن کا عمل چھوڑو، آج جا کے حسین کو مبارکباد دو۔ حسین کی مبارکباد دینا آج فرشتوں کی نماز سے زیادہ افضل عمل قرار پایا۔ لیکن ہماری آپ کی نمازیں تو آج بڑھ جائیں گی نا کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ اب یہ جو 7 دن جبرائیل آئے، 70,000 ملائکہ کو لے کے آئے۔ بعض روایتوں میں اتنے سارے ملائکہ کی خواہش تھی پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ نے پھر ان کے گروپ بنا دی۔ 7 دن جبرائیل کو اس لیے بھیجا کہ آج ان 70,000 کو لے کے جاؤ، یہ 70 لاکھ، آج ان 70 لاکھ، آج یہ 70 لاکھ، یہ آتے رہے۔ اس میں 3 واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے، 2 اور بھی ہیں۔ مجھے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا تھا لیکن آج وقت نہیں ہے، تو اشارتاً، اور اس کے بعد ایک آخری بہت اہم بات۔ اشارتاً وہ کیا؟ فطرس۔ اب جب بھی جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل کا آسمان سے آنا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے کیسا نور، ایک ایسی کیفیت کہ ہم انسان کو محسوس نہ کرے، فرشتے محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اسی میں فطرس نے دیکھ لیا، واقعہ مشہور ہے، مجھے بیان نہیں کرنا۔ اچھا ایک جملہ میں عرض کر دوں، اس پر کبھی اور محرم کی مجلسوں میں یا رمضان کی مجلسوں میں بات ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس بڑے بڑے موقع جشن کے ہوتے ہیں، اس میں موضوع سے ہٹنا اچھا نہیں۔ فطرس گناہگار، فرشتے گناہ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، فرشتہ گناہ تو نہیں کر سکتا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض علماء کا ایک جواب، اپنی تفصیل نہیں بتا رہا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں بعض غیر فرشتوں کو بھی شامل کر کے فرشتوں کا حصہ بنا دیا، جس کی سب سے واضح مثال شیطان ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الفاسقین، کہ یہ فاسقوں سے ہو گیا، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا وہ جن تھا، کان من الجن، وہ جن تھا۔ قرآن کہتا ہے شیطان جن تھا، تو حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا سجدے کو، شیطان کو تو یہ حکم ملے گی نہیں، وہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں۔ نیشنلٹی دے دی جاتی ہے کبھی کبھار باہر والوں کو بھی۔ یہ ہے مسئلہ کہ کچھ جن ایسے تھے، بہت زیادہ نہیں، اتنے معمولی کم، ان کو فرشتہ ہی اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم فرشتے نہیں ہو لیکن فرشتوں میں رہو، اور جو فرشتوں کے لیے حکم آئے گا وہ تمہارے لیے بھی آئے گا۔ اب یہ میں بحث میں پڑھے بغیر ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، فطرس۔ اچھا فطرس پر یہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے فطرس کا واقعہ پڑھ نہیں رہا ہوں، اسی لیے تو آئے نا کہ ایک دن اس نے اپنے آپ پہ فخر کر لیا۔ یہ خود بتا رہا ہے یہ بات کہ یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا، شاید جن تھا۔ فخر کیا، مجھ جیسا کون ہوگا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں لیکن فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا، فرشتوں سے بھی بہتر ہو گیا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، چاہے دولت پر ہو، چاہے خاندان پر ہو، چاہے عبادت پر ہو، چاہے علم پر ہو، بس یہ پسند نہیں آیا کہ تمہیں تو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا، تم تکبر کرنے لگے، چنانچہ اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کو پھینک دیا گیا۔ اب صرف ایک جملے کے لیے میں نے یہ چند جملے کہے، ورنہ وقت بالکل نہیں ہے، آخری جملے سنی۔ اب یہ پڑھا ہوا ہے اس جزیرے میں، آپ نے سنا ہے فطرس آیا، اور آنے کے بعد جبرائیل پیغمبر کی اجازت سے اس کے جسم کو آقا حسین کے جسم سے مس کرتے ہیں، اور بالوں پر پیدا ہوئے، جیسے ہی اس کو دوبارہ بالوں پر یعنی پر وہ ونگز ملے، وہ آسمان کی جانب اڑتا ہوا گیا اور ایک جملہ کہتا ہوا گیا، مثلی من انا عتیق الحسین، ارے مجھ جیسا آج کون ہوگا، میں تو وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا۔ اب میرا ایک سوال، یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا نکتہ تو بہت مشہور،
میلبرن میں آپ نے اور کئی علماء سے سنا بھی ہوگا، لیکن میرا تو طریقہ ہے کہ میں کسی کی محنت پہ نہ چوری کرتا ہوں نہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کس کی محنت ہے۔ علامہ ذیشان دہلوی صاحب اکثر یہ جملہ ابو ظبی میں پڑھا کرتے، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے نا، اور سانپ کاٹ لے کسی کو تو وہ رسی بھی اس کو نظر آئے گی تو ڈر جاتا ہے سانپ نہ ہونا، یہ ہوتا ہے نا۔ اے جبرائیل، اے فطرس، ابھی تو نے فخر کیا، اور ابھی کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے فخر کیا کہ میں مجھ جیسا کون، میں اتنا بڑا فرشتوں کے اندر بھی تو تجھ پر اتنا عذاب آیا، اور بڑی مشکل سے تیری یہ غلطی حسین کے تصدق میں معاف ہوئی، تو دوبارہ تو وہی غلطی کرنے لگا۔ جو میں نے 2 دن پہلے مجلس میں کہا، بائی پاس کا آپریشن اس لیے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ مغز والی نہاری اور پائے اور پراٹھے کھانے لگے، ابھی تو تیری غلطی معاف ہوئی اتنی مشکل سے، فخر کی وجہ سے، اور دوبارہ تو کہنے لگا مجھ جیسا کون ہوگا۔ تو فطرس کہے گا یہ پورا جملہ تو سنو، میں نے خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہوگا، میں نے کہا انا عتیق الحسین، میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا۔ اپنی ذات پر فخر کرو تو عذاب خدا کے حقدار، اور حسین سے نسبت پہ فخر کرو تو رحمت خدا کے حقدار۔ میں نے نسبت حسین سے دی ہے، جو حسین سے اپنے آپ کو ملا دے اب اسے حق ہے فخر کرنے کا، جتنی بار بھی فخر کرے۔ لیکن پہلے دن فطرس، 5ویں دن سلسائیل، سلسائیل بھی ایک ایسے ہی فرشتہ، اس پر بھی عذاب، وہ بھی پڑا ہوا تھا ایک جگہ پہ، اس کو اٹھا کے لائے جبرائیل، جب وہ روزانہ آ رہے ہیں 5ویں دن آئے، سلسائیل اٹھا کے لائے، اور وہ ایسا تھا گوشت کا لوتھڑا، یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے گوشت کا لوتھڑا، روایت کا لفظ ہے، پر تو چھین لیا گا کہ یہ وہ فرشتہ نہیں ہے گوشت کا لوتھڑا، لفظ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ تو وہی جو ایک اعتراض تھا میں نے اس کا جواب اشارتاً دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، گہوارے سے مس کیا، بالوں پر پیدا ہوا وہ ہو رہا۔ 7ویں دن جو جبرائیل آئے تو دردائیل، یہ الگ الگ نام ہے، فطرس، سلسائیل، دردائیل، وہ ایک فرشتہ، اس کے اوپر بھی کہیں عذاب تھا، وہ کسی جزیرے میں تھا۔ ہر مرتبہ جبرائیل الگ راستے سے آئے، اس کو اٹھا کے لے آئے، نہیں اس کو اٹھا کے نہیں لائے، اس پر تو اللہ کا بڑا سخت عذاب تھا، اس نے تو اللہ کی قدرت پہ شک کیا تھا۔ وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، وہ وہیں رہا۔ جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، وہ دردائیل وہاں پڑا ہوا اور اتنا کمزور ہے کہ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ڈر لگتا ہے نا، بعض بوڑھے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو اٹھائے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، تو وہ جبرائیل کہہ رہا ہے اٹھانے کی ہمت بھی نہیں۔ پیغمبر نے حسین کو گہوارے میں سے نکالا، اور جدھر جبرائیل نے بتایا تھا کہ دردائیل ہے، اس کا رخ کر کے کہا خدا بندہ میرے حسین کا واسطہ، اس کی غلطی کو معاف فرما، اور ادھر یہ جملہ کہا، ادھر دردائیل اڑتا ہوا مدینے میں آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے دعا ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے میری ساری غلطی معاف کر کے سارے بالوں پر واپس کر دیے۔ اب یہ 7 دن میں ہو سکتا ہے 7 واقعات پیش آئیں، مجھے تو 3 روایتیں ملی، اس میں 3 پیغام ہیں، یہ ایک جیسے واقعات نہیں ہے کہ آپ نے کہا آقا حسین وہ ہیں کہ جن کی اتنی فضیلت ہے کہ جن فرشتوں پہ عذاب آیا وہ 3 فرشتے تھے، اللہ نے ان کا عذاب دور کیا، نہیں، اس میں 3 پیغام دیے۔ کیا پیغام دیے؟ کہا حسین کی عظمت کو پہچانو، پہلا فرشتہ حسین کے جسم سے مس ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، دوسرا حسین کے جسم سے مس نہ ہوا، فقط تبرکات سے مس ہوا، وہ گہوارہ جس میں حسین ہے، حسین کا جسم نہیں ہے۔ پیغام دیا کہ خالی حسین نہیں، جو چیز حسین سے نسبت رکھے وہ تمہاری دعائیں قبول کرواتی ہے، حاجتیں پوری کرواتی ہے، چاہے وہ یہ زری ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ زلجنہ ہو، کہ جو بھی حسین کی تبرکات ہیں۔ اور تیسرا پیغام کیا تھا؟ ارے اگر تبرکات تک بھی نہیں جا سکتے، حسین تک بھی نہیں جا سکتے، تم وہاں ہو، حسین یہاں ہے، یہاں بھی حسین کے وسیلے سے دعا کرو تو سینکڑوں میل دور کا فاصلہ رکاوٹ نہیں بنے گا، جہاں یا حسین کہو گے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ 3 بہت اہم پیغام ہیں۔ خالی حسین کا جسم نہیں، عظمت ہے حسین کو پہچانو۔ یہ خاک شفا، یہ شفا بنی کیسے؟ حسین سے مس ہونے والی چیز، حسین سے نسبت رکھنے والی چیز، ارے خالی حسین کا لفظ تمہاری زبان پہ آ جائے۔ دردائیل سینکڑوں میل دور تھا،
حسین کا سکہ چلتا ہے اس کائنات میں. اب یہاں حیدرآباد دکن کے کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں. وہاں یہ دورے کے مجالس میں ایک واقعہ بہت پڑھا جاتا ہے نا کہ علامہ ہلی کو ذرا شک ہوا کہ 90 حجوں کا ثواب ایک زیارت میں کیسے ملے, تو بادشاہ کا واقعہ اور بڑھیا کا واقعہ, اور اس نے بکری ذبح کی, اور یہی آخری پیغام امام زمانہ کا تھا. وہ واقعہ امام کا ہے نا کہ جو کچھ بکری کے پاس تھا اس نے خدا کے لیے قربان کر دیا. اب جو کچھ خدا کے پاس ہے مالک خدا ہے, خالق خدا ہے, رازق خدا ہے, رب خدا ہے, الہ خدا ہے, معبود خدا ہے, مسجود خدا ہے. لیکن احسان فراموش نہیں ہے, خدا قدر کرنے والا ہے. حسین نے میرے نام پہ سب قربان کر دیا, اب میں حسین کے نام پہ ہر ایک کا مسئلہ حل کروں گا, چاہے وہ آج کا مومن کیوں نہ ہو. نام حسین ہی کائنات کو چلا رہا ہے.